اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو میرے بھائیوں، میں شروع سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ میں معاشرے میں جو چیزیں دیکھتا ہوں اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں اکثریتی جو چیزیں دیکھتا ہوں اس حوالے سے بات کرتا ہوں جو کثرت سے پائی جا رہی ہے آج کل کے۔ میں نے نوجوانوں میں بھی دیکھا، بڑوں میں بھی دیکھا، اور درمیانی عمر کے لوگوں میں بھی دیکھا کہ ان کے پاس کوئی والدین کے بارے میں کوئی اچھی باتیں موجود نہیں تھیں۔ نوجوان بھی والدین سے گلے شکوے کر رہے ہیں، مرضی کی شادیوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی، یعنی حسن سلوک کا مظاہرہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو نوجوانوں کی بات کی، میں نے بڑوں کو بھی دیکھا کہ ان کے اندر بھی کوئی ماں باپ کا اس طرح کا احترام باقی نہیں رہا کہ جس طرح ایک انسان کے اندر والدین کی خدمت کا جو درس قرآن مجید نے دیا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں آج معاشرے میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ تو میں اس حوالے سے آج نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے بھی حقیقی معلومات کے چینل کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین کے بارے میں قرآن مجید نے کیا حکم دیے ہے، تو ہم کس طرح کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا زور دیا ہے کہ یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اب جو دیکھو کہ 5 مرتبہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے اوپر ہمارا یقین بھی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہمارا ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریمی وحدہ لا شریک کی ذات یہ فرما رہی ہے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں تو کیا ہی بات سامنے میں نے دیکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے کہ جب تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کیا کرو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح بچپن میں شفقت اور محبت سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ دیکھیں ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں کس طرح سے پالا ہوگا، ہم اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا ہوگا، ہمیں جگہ جگہ کسی چیز کی ضرورت پڑی ہوگی تو اگر ہم والدین کے حق کی بات کریں تو ہم تو ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت بھی کرتا رہے، ان کو اخراجات بھی دیتا رہے، تو کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہ میں اپنا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ حق کس پہ ہے؟ تو آپ نے کہا تیری ماں کیوں؟ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا، اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا
تیرے باپ کے اوپر۔ یعنی کہ دیکھیں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو درجہ بتایا ہے، دیکھیں یہ کتنا بڑی بات ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جو چیز بتائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں نبی کی جو بات ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کا مقام بتایا ہے تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں اس کی روشنی میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد ہم اپنے والدین کی بے حرمتی یہ ایسے الفاظ قطعی طور پہ ادا نہ کریں جو ان کی دل آزاری کا باعث بنے، بلکہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک سے پیش آئیں کہ ان کا دل خوش ہو۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔